حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، انہا ستکون فتنۃ، ان قریب بہت سارے فتنے ظاہر ہوں گے، ایسے ایسے فتنے کہ لوگوں کے عقائد اور اعمال پر شدید حملے ہوں گے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، مل مخرج منہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان فتنوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کتاب اللہ، ان تمام فتنوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قرآن ایک ایسی کتاب ہے، فیہ نبع ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، اس میں تمہارے لیے پہلے لوگوں کے حالات بھی ہیں اور تمہارے بعد میں آنے والے لوگوں کے بھی حالات ہیں۔ وہ ایک فیصلہ کن کتاب ہے، اس میں کوئی کمزور اور غیر سنجیدہ بات نہیں ہے۔ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جس ظالم اور متکبر نے اس سے منہ موڑا، اللہ تبارک و تعالی اس کو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَىٰ فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اور جس نے اس سے ہٹ کر کسی اور جگہ ہدایت کو تلاش کیا، اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اور وہی صراط مستقیم ہے۔ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، اور وہی ذکر حکیم ہے۔ هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، یہی وہ کتاب ہے جس کی وجہ سے خواہشات میں کمی نہیں آتی۔ وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، اس کے ساتھ دوسری زبانیں التباس نہیں کر سکتی۔ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، علماء اس سے کبھی سیر نہیں ہوں گے۔ وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، کثرت تلاوت سے وہ کبھی پرانی نہیں ہوتی، یعنی اکتاہٹ پیدا نہیں ہوتی۔ وَلَا يَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے۔ هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ، یہ وہ کتاب ہے جسے جنات نے سنا تو فوراً پکار اٹھے، ہم نے ایک عجیب کلام سنا جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں۔ من قال به صدقہ، جس نے قرآن کے مطابق کہا اس نے سچ کہا۔ ومن عمل به اجرا، اور جس نے اس کے مطابق عمل کیا اس نے اجر پایا۔ ومن حکم به عدلا، اور جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا۔ ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اور جس نے اس کی طرف دعوت دی وہ خود بھی سیدھے راستے پر چلا اور دوسروں کو بھی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی۔ سامعین محترم، قرآن پاک کی شان اور عظمت کے بارے میں آپ نے یہ طویل حدیث سنی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس حدیث پاک کے ایک ایک لفظ پر غور کر کے قرآن کی عظمت کو پہچانیں۔ قرآن کریم ہی کی پیروی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی اور فلاح ہے۔ اب ایک بات یہ رہ گئی کہ ہم نے قرآن مجید پر عمل کس طرح کرنا ہے؟ کیا ہمارے لیے کوئی نمونہ بھی ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں عرض ہے کہ ہمارے لیے نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ قرآن اگر تھیوری ہے تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عملی تفسیر ہے۔ مسئلہ قرآن کا اور عمل محمد ذی شان صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی قرآن کے پیچھے چلنے کے پابند تھے۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، قرآن اگر متن ہے تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح اور عملی تفسیر ہے۔ بغیر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔